بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک جن لوگوں نے، جو لوگ جان نکالتے ہیں فرشتے، ظالمی ظلم کرتے تھے انفسہم اپنی جانوں پر، قالوا وہ کہتے ہیں، فیما کس حالت میں، کنتم تم تھے، قالوا کننا وہ کہتے ہیں ہم تھے، مستضعفین بے بس، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، الم تکن کیا نہ تھی، ارض اللہ زمین اللہ کی، واسعۃ وسیع، فتہاجروا پس آپ ہجرت کر جاتے ہیں، فیما اس میں، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا جو کہ برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک ایسے لوگوں کی جب فرشتے جان نکالتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا تھا، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے جب آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو آپ کس حالت میں کس دین پر جان دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، تو وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وطن کو ترک کر کے اسی جگہ پر چلے جاتے جہاں پہ چلے جانے کا حکم تھا۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، سو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ مگر بے بس مرد اور عورتیں، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے، حلیتن کوئی تدبیر کرنے کی، ولا یہتدون اور نہ ہی، ولا یہتدون اور نہ ہی پاتے ہیں، سبیلا کسی قسم کا کوئی بھی رستہ، نہ ہی وہ رستہ پاتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ اور فَأُولَئِكَ سو ایسے لوگ ہیں، انہیں امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا انہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا اور جو ہجرت کرے اللہ تعالیٰ کے رستے میں، اسے زمین پر جانے کے لیے بہت جگہ ملے گی، بہت گنجائش ملے گی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ اور جو شخص اپنے گھر سے نکلے، مہاجراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اس کو موت نے آ پکڑا، تب بھی اسے ہجرت کا ثواب مل جائے گا، پر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 101 تک 100 تک، ان وکان اللہ غفور الرحیمہ، یہ ایک رکوع ہے، چھوٹا سا رکوع ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ کمپلیٹ جو رکوع ہے جو کہ 3 to 4 آیات پر مبنی ہے، تو اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہجرت کرنا فرض تھا، اور اس وقت ہجرت کا وہ حکم تھا جو اس وقت اقرار کا یا شہادت کا حکم ہے۔ فتح مکہ کے بعد یہ فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، جیسے مکہ فتح ہوا اس کے بعد یہ جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی تھی۔ اب اس پورے رکوع میں یہاں پہ ہجرت کا ہی ذکر ہے، اور اسی فرض کے ترک کر دینے، چھوڑ دینے کی وعید اور سزا سنائی جا رہی ہے، اور ہجرت کے فضائل اور برکات اور اس کے احکام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تاکہ آزادی سے اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کی جا سکے، تو کچھ لوگ مکہ میں ایسے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مکہ میں کافروں کے ساتھ رہے، ہجرت نہیں کی۔ ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کے بھی 3 گروپس تھے، 3 ان کے گروپس تھے۔ ایک تو وہ جن کا مال و متاع اور گھر کاروبار جائیداد وغیرہ مکہ میں تھی، اس لیے وہ اس کو چھوڑ کر نہیں آ رہے تھے۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو راستے کے مصائب سے، تکالیف سے اور خوف سے پریشان تھے، ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں دشمن راستے میں ان پہ حملہ کر کے انہیں مار نہ ڈالے۔ تیسرا گروپ کون سا تھا؟ جو کہ معذور لوگوں کا تھا،
کچھ غلام تھے جو کفار کی قید میں تھے، کچھ اور کمزور بچے اور عورتیں تھیں جو کہ کفار کی بندش کی وجہ سے کفار نے ان کو قید کر رکھا تھا، یا ان کو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں مل رہی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ ہجرت کر سکتے، تو اس وجہ سے وہ لوگ ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور مکہ میں پڑے رہے تھے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ اور پھر ایسے ہی لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے نہیں کر سکے تھے، اور کچھ لوگ تھے جن کو خوف تھا وہ نہیں کر سکے تھے، اور پھر وہ وہیں پہ رہے لیکن وہ دل سے مسلمان تھے۔ مسلمانوں سے پھر انہیں کیا ہوا کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو کفار نے اپنی تعداد بڑھانے کی غرض سے ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، چونکہ ایسے لوگوں کا ایمان وہ پوشیدہ تھا، انہوں نے اپنے دل کے اندر ایمان رکھا ہوا تھا، مینس کہ اس کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا کفار کے خوف کی وجہ سے، اس لیے پھر ان لوگوں کو بھی زبردستی جانا پڑا، وہ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن انہیں بھی جانا پڑا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ کچھ تو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ اہل اسلام صحابہ کرام کے ہاتھوں مارے گئے۔ انہی مارے جانے والوں کے متعلق یہاں پہ پہلی آیت میں بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ان لوگوں پر عتاب ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنے گھروں، بال بچے، مال و اسباب اور کاروبار میں پڑے رہے، جبکہ مخالفوں اور دشمن کے خوف کی وجہ سے ارکان اسلام بھی نہیں انہوں نے پورے کیے، اور جہاں ارکان اسلام بجا لانے کی جہاں پہ ارکان اسلام ہی پورے نہیں کیے جا سکتے وہاں سے نکل جانا فرض ہے۔ اگر کوئی ایسی سوسائٹی ہے، ایسا ایریا ہے جہاں پہ کفار کی تعداد زیادہ ہے اور کوئی مسلمان وہاں پہ رہ رہا ہے، نہ تو ٹھیک طریقے سے وہ ارکان اسلام کو پورا کر رہا ہے، نہ نماز روزہ کچھ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، اس کو اس چیز کی پرمیشن ہی نہیں ہے، پھر اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جگہ وہاں سے چھوڑ کر نکل جائے۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب یہ لوگ مرنے لگتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس دین پر تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان تھے، مگر ہم کمزوری اور مخالفین کے دباؤ کی وجہ سے ہم دین پر پورے طریقے سے عمل نہیں کر سکے، اور ہم جو ہے اپنے دین کو کھلم کھلا بیان بھی نہیں کر سکے۔ تو تب فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین تو بہت بڑی تھی، آپ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہجرت کر جاتے، تو اس آیت میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے، اور اس سے یہ بھی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان جس ملک میں آزادی کے ساتھ نہ رہ سکے، دینی آزادی کے ساتھ نہ رہ سکے، وہاں چپ چاپ بیٹھے رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہاں سے ہجرت کر جانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اب دوسری بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو کہ بالکل معذور اور بے بس ہوں، نہ وہ ہجرت کر سکتے ہوں، نہ ہی ان کے پاس ہجرت کرنے کا کوئی چارہ ہو، تو ایسے بے بس اور لاچار معذوروں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ دے گا، اس کو رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جگہ ملے گی، اس کو روزی ملے گی، اس کی روزی میں فراخی نصیب ہوگی، اور ہجرت کرنے کے ڈر سے وہ اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طریقے سے ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اجر عظیم ہوگا، وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ کہ آپ اپنی نماز کو شارٹ کر لیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، جب تم سفر کرنے لگو، فی الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تقصروا کہ آپ شارٹ کر لیں، من الصلاۃ اپنی نماز کو، اپنی نماز قصر کر لیں اپنی نماز کو، ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا کہ تمہیں ستائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور بے شک کافر جو ہے وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے تمہارا۔ پہلے کیونکہ ہجرت کی فرضیت اور اس کی فضیلت کا ذکر ہو رہا تھا، جہاد میں ہجرت کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پہ سفر کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں سہولتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی اور اس میں تخفیف کر دی گئی نماز میں، اور اس کا شان نزول اس طرح سے ہے،
بعض मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि कबीला बनी नजार के चंद आदमी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिजारत वगैरह के लिए सफर करने का इत्तेफाक हमें अक्सर होता रहता है, हम ऐसी हालत में नमाज किस तरीके से अदा करें। उस वक्त ये आयत मज़कूरा नाजिल हुई और नमाज कसर के बारे में बयान हुआ। चनाचे इस आयत में इरशाद फरमाया जा रहा है, जब तुम जमीन में सफर करो सो तुम्हें इसमें कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि जरूरी है कि तुम नमाज की रकात को कम कर दो, यानी जोहर, असर और इशा की 4 रकत फर्ज की जगह पे 2 रकत पढ़ा करो, अगर तुम्हें ये भी अंदेशा हो कि काफिर लोग तुम्हें परेशान करेंगे, क्योंकि बिलाशुबा काफिर मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन हैं, खुले दुश्मन हैं। यहाँ इस आयत में नमाज कसर करने के साथ साथ खौफ जो उन पर एक हालत तारी हो रही होती है दुश्मन की, उसकी भी बात की जा रही है कि आप इस तरीके से जब भी आप सफर में हो तो आपने क्या करना है, अपनी नमाज को शॉर्ट कर देना है और नमाज कसर अदा करनी है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि नमाज की तख्फीफ का हुक्म तो खौफ की हालत में है ना, अब तो अमन है और हालत अमन में नमाज कसर की क्या वजह हो सकती है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि यही ख्याल मुझे भी आया था और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज कसर है ये अल्लाह ताला की तरफ से सदका है जो तुम्हें दिया है, तुम इस सदका को कबूल करो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का और मदीना के दरमियान हमने बावजूद अमन होने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब सफर किया तो 4 की बजाय 2-2 रकतें पढ़ी। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर की नमाज कसर करके पढ़ी और इस वक्त किसी किस्म का कोई खौफ भी मौजूद ना था। तो सही हदीस और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि मुसलमान को चाहिए कि जब वो अमन की हालत में हो या सफर की हालत में हो, सफर की हालत में हो उसे कोई किसी दुश्मन का खौफ भी ना हो या दुश्मन का खौफ हो, तो भी दोनों हालतों में उसको चाहिए कि वो नमाज कसर अदा करे, इससे उसको नमाज का ज्यादा सवाब मिलेगा। बल्कि उलमा कराम ने तो लिखा है कि पूरी नमाज की बजाय नमाज कसर अदा करना वाजिब है। ठीक है, तो किस सूरत में नमाज कसर अदा की जा सकती है। कम से कम 3 दिन की मुसाफत का रास्ता हो, यानी कम से कम 3 मंजिल का सफर हो तो कसर नमाज पढ़नी चाहिए, और जो सफर 3 मंजिल से कम हो इसमें कसर पढ़ना कसर पढ़ना जायज नहीं है। ठीक है, और मंजिल वो है जिसमें पैदल आदमी या ऊंट सवार जो एक दिन में तय करता हो, तो यहाँ पे मंजिल या 2 मंजिल का सफर इसलिए नहीं आता। इसमें अब देखें कि पहले किस तरीके से सफर हुआ करते थे कि या तो पैदल सफर होता था या फिर ऊंट पे सफर हुआ करता था, और वो एक दिन इसलिए भी लग जाता था कि वो बहुत स्लो चलते थे। तो अब इसका किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाएगा कि अगर इतना किलोमीटर है और इस सफर को अगर 3 मील, ठीक है, फिर यहाँ पे मील के हिसाब से कहा जाता है कि जो अगर 3 मील का सफर है तो इसमें नमाज कसर होगी। अगर किसी ने 3 मील तक सफर कर लिया है और फिर उसका इरादा नहीं है कि वो वहां पे 15 दिन रुके, तो देन फिर उसको चाहिए कि जब तक वो वहां पे रहे तो वो नमाज कसर अदा करता रहे। अगर ज़ोहर की नमाज पढ़ी है उसमें 4 फराइज की बजाय 2 फराइज पढ़ेगा, ठीक है, और अगर असर की नमाज है उसमें भी 4 फराइज की बजाय 2 फराइज, और इसी तरीके से इशा की नमाज है उसमें भी 4 की बजाय 2 फराइज पढ़ेगा। وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا असलिहतहुम, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें तशरीफ रखते हों फिर आप उनको नमाज पढ़ाना चाहें तो यूं चाहिए कि उनमें से एक ग्रोह तो आपके साथ खड़े हो जाएं और दूसरा जो है वो अपना हथियार ले ले। फ़इज़ा सजदू, जब वो सजदा कर लें, फलयकूनु, तो वो हो जाए, मिन वराइकुम, पीछे चले जाएं, वलताती, और चाहिए कि आगे आ जाएं, ताइफतुन, दूसरी जमात, उखरा, दूसरी, लम युसिल्लु, नमाज नहीं पढ़ी, फलयुसल्लु, बस वो नमाज पढ़े, माआ का, आपके साथ, वलयखुजू, और चाहिए कि वो ले लें, हिज़्रहुम, अपने हथियार, वो अस्लिहतहुम, और अपना असलहा, वद्दल्लज़ीना, चाहते हैं वो लोग, काफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, लौ तगफुलूना, कि कहीं तुम गाफिल न हो जाओ, अन्हुम, से, अस्लिहतहुम, अपने हथियारों से, व अमतिअतकुम, और अपने सामान से, फयमीलू,
تو وہ جھک پڑیں گے حملہ کرنے کے لیے، علیکم تم پر، میلتن جھکنا، واحدتن ایک ساتھ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے جھک پڑیں گے، ولا جناح اور نہیں گناہ، علیکم تم پر، ان کانا اگر ہو، بکم تمہیں، اذن تکلیف دینا، من مطرن بارش سے، او کنتم یا تم ہو، مرضى بیمار، ان تضعوا کہ اتار رکھو، اسلحتکم اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم اپنے بچاؤ کے لیے، ان اللہ کانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد للکافرین تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذاب مہینہ ذلیل کرنے والا، اہانت والا، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب جو آپ کے سامنے میں نے آیات پڑھی، ان کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ پہلے کیونکہ جو ہم نے آیات ڈسکس کی تھی اس میں بات ہو رہی تھی نماز قصر کی، کہ نماز قصر جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کرنی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی جا رہی تھی۔ لیکن اب جو ہے اس میں بات کی جا رہی ہے، یہ والی جو آیت تھی وہ قصر والی آیت سے قریباً 1 سال بعد یہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، ٹھیک ہے، اس سے یہ والی جو آیت ہے یہ قریباً 1 سال بعد، قصر والی آیت کے 1 سال بعد نازل ہوئی تھی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یہ والی آیت جو ہے وہ قریباً 1 سال کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو کس طریقے سے نازل ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد میں تھے اور ظہر کی نماز پڑھا چکے تھے۔ مشرکین کے سردار نے کہا کہ کیا ہی ہمارے پاس کتنا اچھا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ تو نماز میں مشغول تھے، اور ہم نے اپنے ہاتھ سے ایک اتنا اچھا موقع جانے دیا کہ نماز کی حالت میں اگر ہم ان پر حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کا صفایا ہو جاتا۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب جب دوسری نماز کا وقت آئے گا، جب اسلامی لشکر نماز میں مشغول ہو جائے گا تو اس وقت ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ مشرکین اس مشورہ میں مشغول تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوا دیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، صلاۃ الخوف کا حکم جو ہے وہ عصر کی نماز سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ پر یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تشریف رکھتے ہوں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اب صلاۃ الخوف کا حکم باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے، آپ نے صلاۃ الخوف پڑھنی ہے، اور صلاۃ الخوف کس طریقے سے پڑھنی ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسے اس کا صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شیر یا اژدہے وغیرہ کا خوف ہو، نماز کا وقت تنگ ہو، اور اس ٹائم پہ بھی صلاۃ الخوف پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے کیا طریقہ ہے، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 گروپس ہوں گے، ٹھیک ہے، 2 صفیں باندھی جائیں گی، اور 2 امام کے ساتھ، امام جو ہے وہ آگے کھڑے ہوں گے، وہ اور پڑھنا شروع کریں گے۔ اس میں ایک رکعت جو ہے، اگر 2 گروپ ہیں انہوں نے ایک رکعت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس ڈیوریشن میں انہیں چلنے پہ بھی، اگر وہ چل کے قدم بڑھا کے پیچھے جائیں گے یا قدم اٹھا کے آگے آ جائیں گے تو ان پہ یہ ریلیکسیشن ہے کہ وہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رکعت پوری کر لی، اس کے بعد وہ پیچھے چلے جائیں گے، اور پچھلا گروپ جو ہے وہ آگے آ جائے گا اور وہ اپنی رکعت پڑھے گا، وہ اپنی رکعت کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو دونوں گروہ جنہوں نے ایک رکعت پڑھی تھی، دوسری رکعت جو ہے وہ خود ہی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک رکعت پڑھی، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، ان کی حفاظت کرنا شروع کی، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ پھر دوسرے آگے آئے، انہوں نے جو ہے پیچھے دوسری رکعت کو پڑھا اور اس کو کمپلیٹ کیا، پھر پہلے لوگوں نے جو حفاظت ان کی کرنا شروع کی، اپنے ہتھیاروں کو پکڑ لیا۔ پھر بعد میں ایک گروہ جو ہے وہ دیکھتا رہے گا، دوسرا اپنی جو پینڈنگ رکعت ہوگی اس کو ادا کرے گا، اسی طریقے سے پھر پہلا دیکھنا شروع کرے گا اور دوسرا جو ہے وہ اپنی پینڈنگ رکعت کو ادا کرے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور جب تم ادا کر چکو نماز تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کے، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور اپنی کروٹوں میں جب لیٹے ہوئے ہو تب بھی آپ اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نماز جو ہے فرض
قرار دے دی گئی مومنین پر کتابن فرض قرار دیا جانا موقوتا مقررہ اوقات میں مسلمانوں پر نماز کو فرض قرار دے دیا گیا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم اور نہ ہمت ہاریے کسی کا پیچھا کرنے کے لیے کسی قوم کے تعاقب میں ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے فإنہم تو بے شک انہیں یعلمون دکھ پہنچتا ہے کما تعلمون جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے وترجون اور تم امید رکھتے ہو من اللہ تعالیٰ سے ما لا یرجون اور وہ نہیں امید رکھتے وکان اللہ علیما حکیما اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے اس آیت میں ایک تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں ہر وقت کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی حالت میں بھی آپ نے نہیں روکنا ٹھیک ہے جب قتال کا ٹائم ہے جنگ کا ٹائم ہے تب بھی آپ نے دل سے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ آپ نے کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور اس کے علاوہ قیام و قعودا قیام اور جو ہے رکوع اور قعود کرتے رہنا ہے آپ نے قعود مین بیٹھنا ٹھیک ہے آپ نے نماز اپنی ادا کرنی ہے اور اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے اور پھر جب آپ اطمینان میں ہو جاؤ مینس کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تب بھی آپ نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے تو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اس ٹائم پہ نماز دیکھیں نماز کی امپورٹنس اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کی گئی حالانکہ ایسے تو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب دیکھیں یہ جنگ کا ٹائم ہے اور آپ کو اتنی ریلیکسیشن دی جا رہی ہے کہ آپ اس ٹائم پہ نماز نہ پڑھیں نماز اتنی زیادہ ضروری اور اتنی فرض قرار دے دی گئی کہ آپ نے حالت جنگ میں بھی اس کو نہیں چھوڑنا بلکہ آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی ایک حد مقرر کر دیا ہے لیکن ذکر اللہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں دن ہے رات ہے سفر میں ہیں کسی بھی بحر میں ہیں اور کھڑے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں جس بھی طریقے سے ہیں اونچی آواز میں کر رہے ہیں دل میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ہر ٹائم آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ آپ کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹ کے ایون کے لیٹ کے بھی کہا گیا ہے کہ لیٹے لیٹے بھی آپ ذکر اللہ کا کرتے رہیے دیکھیں رمضان المبارک قریب آ رہا ہے تو اس کی تیاری کے لیے بھی آپ لیٹے ہیں رمضان المبارک کی تیاری کے لیے آپ کو اتنی اچھی اچھی چیزیں بتا دی گئی ہیں اللہ رب العزت نے ثواب دینے کے بہانے دے دیے ہیں کہ آپ جیسے بھی ہیں جہاں پہ ہیں جو کام کر رہے ہیں گھر کا کام کر رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں کچن دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی کام کر رہے ہیں کپڑے سٹچ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کی زبان اگر حرکت میں ہے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ رہے ہیں اشرا کی دعا پڑھ رہے ہیں اللہم اجرنا من النار پڑھ رہے ہیں مینس کہ اللہ رب العزت کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ مصروف ہو رہے ہیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے کچن کو دیکھ رہے ہیں افطاری کے لیے سحری کے لیے آپ دن میں کوئی کام کر رہے ہیں صفائی ستھرائی کر رہے ہیں لیکن آپ کی زبان جو ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا اور آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے تو فرشتے مصروف ہیں آپ کی نیکیاں لکھنے کے لیے اور اس میں کوئی حد نہیں لگائی گئی کہ آپ جب ریلیکس ہو کے لیٹیں گے یا آپ جب اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے تو آپ نے ذکر نہیں کرنا دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی بلکہ آپ کو ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ آپ نے جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو آپ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ آپ جیسے مرضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ کاموں کو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بس آپ نے ہلاتے جانا ہے اور فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے جائیں گے اور ویسے بھی رمضان المبارک میں اگر ایک نیکی ہے آپ نے عربک زبان کا ایک ورڈ پڑھ لیا ہے قرآن پاک کا ٹھیک ہے قرآن پاک کا اگر ایک لفظ پڑھ لیا تو آپ کو 10 نیکیاں عام دنوں میں ملتی ہیں لیکن رمضان المبارک میں 70 گنا مل جاتی ہیں اور اگر آپ نے باوضو حالت میں پڑھا ہوتا ہے تو پھر اور بھی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں ٹھیک ہے روزے کی حالت میں پڑھیں گے تو اور ثواب جو ہے اس کو بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رمضان المبارک عطا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ عطا کر دیا ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ اب آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں آپ کو ایک گیس بتا دیا جائے کہ آپ کا گیس یہ ہے اور ایگزام میں وہی والا کوشچن آئے گا تو کیسے
सब लोग उसके पीछे भागते हैं कि गेस्ट पेपर को एक नजर देख लें, या फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम पेपर्स होते थे तो अगर हमारा फर्स्ट टाइम पेपर हुआ करता था तो हम फौरन से भागते थे कि सेकंड टाइम वाला पेपर देख लें, क्या पता उसमें कोई क्वेश्चन आ गया हो। हालांकि ऐसे नहीं होता था, बहुत कम होता था, बहुत कम चांसेस होते थे कि उसमें कोई क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये तो खुला करके वाज़ेह करके बयान कर दिया गया है कि नेकियां समेटने का महीना आ रहा है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, कि अल्लाह मुझे रमजान मुबारक अता फरमा, ठीक है, जिसमें हमें लैलतुल कद्र अता की गई, जिसमें हमें नेकियां करने के लिए बेहतरीन मौके अता किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयत भी आपके सामने आ गई है कि आपने जिक्रुल्लाह करते रहना है, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना है। जरूरी नहीं रमजान आ रहा है, रमजान से पहले अपनी हैबिट बना लें, अभी से आज से ही अपनी हैबिट बना लें, जिक्र करना शुरू करें, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कीजिए, कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी जिक्र हो सकता है आप कीजिए। जो इस्तिग़फ़ार होता है ना, वो आपके जो है एक तो गुनाहों को मिटा देता है, दिल को सुकून देता है, और इसके अलावा रिज़्क़ में भी इजाफा होता है, और इसके अलावा जो है आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं इस्तिग़फ़ार पढ़ने से, ठीक है। और ये आप पढ़ते रहिए। और इसके अलावा बहुत सारे कलमात हैं, जैसे कि सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, और इस तरह के आप कलमात पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहिए। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, और अल्लाह ताला ने इसको बेशक नमाज जो है मुसलमानों पर फर्ज है, और इसको अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, इसको फर्ज करार दिया गया है मुकर्ररा औकात में। ये नहीं है कि टाइम चला गया है, टाइम नमाज कज़ा हो गई है उसके बाद आप नमाज अदा कर रही हैं, ठीक है, इसलिए बल्कि मुकर्ररा औकात की बात की गई है कि जो नमाज का टाइम है उसी टाइम पे आपने नमाज पढ़नी है, ठीक है। अब देखें नमाज का टाइम है, आपको शायद पता हो वैलुन एक वादी का नाम है, जिससे जहन्नम की एक वादी है उसका नेम वैलुन है, और जहन्नम खुद उससे करीबन दिन में 70 बार पनाह मांगती है। वो इतनी खतरनाक वादी है, और उसमें उन लोगों को डाला जाएगा जो कि नमाज जो है नहीं पढ़ते, और जो कज़ा करके पढ़ते हैं उनके साथ क्या होगा कि उनकी बॉडी का हाफ पार्ट जो है उसको जला दिया जाएगा, ठीक है, हाफ पार्ट अजाब भुगतता रहेगा और हाफ पार्ट वैसे रहेगा। तो अब देखें कि जब पूरे का पूरा आधा जिस्म हमारा जल रहा होगा तो हमारी क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मुकर्ररा औकात में, किताब मौक़ूता, मुकर्ररा औकात के अंदर अंदर आपने नमाज अदा करनी है। वला तहिनू फी इब्तिगाइ कौमी, वला और ना, तहिनू पीछे हटो, या हिम्मत हारो, फी इब्तिगाइ पीछा करने के लिए, कौमी कौम का, इन तकूनु अगर तुम्हें पहुंचे कोई दुख, तअलमूना तुम्हें पहुंचता है कोई दुख, फ़इन्नहुम तो बेशक इन्हें यअलमूना दुख पहुंचता है, कमा तअलमूना जैसे तुम्हें दुख पहुंचता है, वतरजूना और तुम उम्मीद रखते हो, मिनल्लाह अल्लाह ताला से, माला नहीं यरजूना वो उम्मीद रखते, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा और बेशक अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले हैं और बड़े हिकमत वाले हैं। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आप जो है हिम्मत ना हारिए मुखालिफ कौम के ताक़ुब करने में। मुखालिफ कौम के ताक़ुब करने में अगर आप हिम्मत हारने लगे, या फिर आप बहुत ज्यादा उम्र रसीदा हैं, ठीक है, तो वो आपको लगता है कि आप इसमें एफर्ट कर रहे हैं, तो देखिए कि उन लोगों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बहुत ज्यादा उम्र रसीदा हैं, और अगर आपको कोई दुख पहुंचता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो आप जो है आपके पास एक रास्ता रख दिया गया है, वो कौन सा रास्ता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का रास्ता है, ठीक है। और लेकिन उनके पास क्या है, जो दुख है, मुजाहिदीन का ताकुब अगर मुजाहिदीन करते हैं कफार का, उसके बारे में मुजाहिदीन को तरगीब दी गई है कि दुख दर्द बेआरामी में अगर आप लोग हैं तो कफार जो हैं वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अगर आप जख्मों की तकलीफ से दर्दमंद हैं, बेआराम हैं, तो उन्हें भी जख्म आए हुए हैं, वो भी बेआराम हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप में और उनमें जमीन व आसमान का फर्क है। अगर आपको जख्म मिला है, दुख मिला है, तकलीफ मिला है, आप उम्र रसीदा हैं और आप तकलीफ की हालत में हैं,
اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ لوگوں کو انعام دیا جائے گا. آپ کے زخم پر اللہ تعالیٰ جتنے زخم لگے ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عظیم عطا فرمائے گا, لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو جتنے, کیونکہ آپ میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ایسی امیدیں ہیں, آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایسی امیدیں لگائی ہوئی ہیں جیسے کہ جنت کی امید لگائی ہوئی ہے, اگر جیئیں گے تو غازی بنیں گے, مر گئے تو شہید ہو گئے. دونوں حالتوں میں آخرت میں عیش و آرام کا پکا وعدہ کیا گیا ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کفار جو ہیں ان کا تو فقط دنیا کا ہی چند روزہ فائدہ ہے, اور اگر وہ لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد مارے جاتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ آخرت میں انہیں عذاب ملے گا. تو یہاں پہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ تعاقب کر رہے ہیں کافروں کا لڑنے کے بعد تو آپ اس میں ذرا سستی نہ دکھائیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ زخموں سے چور ہیں, آپ اپنے زخموں کی شکایت کر رہے ہیں, تو یہ بات ہو رہی ہے غزوہ احد کی. ٹھیک ہے, غزوہ احد میں کیونکہ مجاہدین جو تھے وہ زخموں سے چور چور تھے, اور جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور زخموں کی درد بھی بہت زیادہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ان کا تعاقب کریں. تو کچھ مجاہدین جو تھے انہوں نے تھوڑی سستی ظاہر کی, ان کے زخم بہت زیادہ تھے, وہ تھوڑی سستی ظاہر کرنے لگے کہ ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ دیکھیں اگر آپ کو دکھ پہنچا ہے, تکلیف پہنچی ہے, چوٹ لگی ہے, یا آپ کے خون بہ رہا ہے, تو وہ جو آپ سے لڑنے آئے تھے ان کے ساتھ بھی سیم کنڈیشن ہے, لیکن آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا. ٹھیک ہے, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.